بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا، مسلمانوں کو صبحوں کے وقت پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ بھی ہم نے یہ ذکر کی کہ کسی ایک یا چند ایک صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں شکست دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ پسند نہ آئی، جس کی سزا بھی مسلمانوں کو ملی، لیکن اس کے بعد تائید غیبی سے مسلمانوں کو اللہ کریم نے اپنی مدد بھی عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا۔ مالک بن عوف پسپا ہو کے آنے والے بنو حوازن کو دوبارہ منظم کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر کھڑے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ مالک بن عوف اور درید اپنی اس فوج کو دفاعی دیوار کے طور پر اب استعمال کریں گے۔ صبح کے وقت مسلمان آگے پیچھے بھاگے جا چکے تھے، شام تک وہ سب دوبارہ اکٹھے ہو چکے تھے، تمام فوج مسلمانوں کی دوبارہ یکجا ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ گھوڑ سوار آگے آ گئے۔ اب پیادوں سے گھوڑ سوار نکل کر فرنٹ لائن پہ آئے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے کمانداری سونپی اس فوج کی جس نے اب حملہ کرنا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر، تم حنین کے پار اس درے پہ حملہ کرو جہاں پر اس وقت مالک بن عوف اپنی فوج کو اکٹھا کر رہا ہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برق رفتاری کے ساتھ حملہ کیا۔ بنو حوازن کو بنو ثقیف کو سنبھلنے کا بالکل بھی موقع نہ دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے بھی پسپا ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی۔ اب درہ کافی لمبا تھا، اس درے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اب اس درے پر ہی رہیں گے قابض ہو کر۔ یہ قبضہ مسلمانوں کا وہاں پہ ہو چکا تھا، اور مالک بن عوف وہاں سے اپنی فوج کو لے کر پیچھے اپنے بیس کیمپ میں جو کہ اوتاس پہ تھا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں پر خواتین اور بچے بھی تھے، تو یہ مالک بن عوف اپنے ساتھ حوازن اور ثقیف کو لے کر اوتاس کے مقام پہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درے پہ ہی روکا، اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یہ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اوتاس میں ان کے بیس کیمپ پر حملہ کرو۔ اب مسلمان جب اس ارینجمنٹ میں آ رہے تھے تو دور سے ایک آواز سنائی دی، خالد 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 یہاں پڑا ہوا ہے، خالد یہاں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی تو نبی کریم بھاگتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں حضرت خالد بن ولید کا سر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے چہرے سے لے کے تو ان کے پورے جسم پر ایک پھونک ماری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پھونک کا مارنا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کہ خالد نے آنکھیں کھول دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد تم بہت زخمی ہو گئے ہو۔ تو خالد بن ولید کی بہادری پہ قربان جائیے کہ خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے جسم میں، میری روح میں آپ کی اس ایک پھونک نے وہ سحر طاری کر دیا ہے کہ میں خود کو پہلے سے زیادہ توانا محسوس کر رہا ہوں، پہلے سے زیادہ صحت مند محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ دیکھیے میرے جسم پر یہ جو تیر لگے ہیں زیادہ گہرے نہیں ہیں، یہ نکلوا دیجئے، میری مرہم پٹی کروا دیجئے۔ یا رسول اللہ میں اس قابل ہوں کہ میں دوبارہ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں دوبارہ جنگ میں شامل ہو جاؤں، میں یہاں پہ زخمیوں میں نہیں رہنا چاہتا، میں آگے جا کے شہید ہونے کو ترجیح دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی مرہم پٹی کروائی پورے جسم پر، جہاں جہاں پر زخم تھے تیروں کے۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد نبی کریم نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ خالد تم زبیر کے پاس چلے جاؤ، اب تم کمان سنبھالنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے تم زبیر کی کمان میں جنگ کرو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ زبیر کیا حکم ہے، اگلی اسٹریٹجی ہماری کیا ہے؟ تو زبیر بن العوام نے یہ کہا
کہ خالد ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم درے پہ ہی رہیں گے، اور ابو عامر کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنی فوجی دستے کے ساتھ بنو ثقیف اور حوازن کے بیس کیمپ یعنی اوتاس پہ حملہ کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا بیس کیمپ پر یعنی اوتاس پر۔ وہاں پہ موجود بنو ثقیف اور بنو حوازن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی بہادری کے ساتھ وہ لوگ لڑے، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پر ان کی خواتین اور ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ تھے، 4,000 خواتین اور بچے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی حفاظت انہوں نے کرنی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ جم کے لڑ نہ سکے اس طرح سے جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جم کر مقابلہ کیا ان کا، اور کہا جاتا ہے کہ 9 کفار کے سر قلم کیے، اور 10ویں کو جب حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا تو اس کے ہاتھوں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانشینی کے لیے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ کو پہلے سے مقرر کر دیا تھا۔ اب کمان حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ زبیر تم اب اپنے جنگی دستے مسلمانوں کی مدد کے لیے اوتاس کی طرف بھیج دو۔ اس اسٹریٹجی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب یہ دونوں دستے اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت زبیر بن العوام کا اور حضرت ابو عامر جو اب شہید ہو چکے تھے ان کی جگہ کمان لینے والے ابو موسیٰ، ان دونوں کے دستے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ جلد از جلد اس دشمن کا صفحہ ہستی سے صفایا کر سکیں گے۔ اب یہ دونوں دستے جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ تم بھی اب اوتاس پہ حملہ کرو، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے آگے جو گھوڑا جا رہا تھا اس فوجی دستے کے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب مسلمانوں نے جب وہاں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے اس اوتاس کے کیمپ کو فتح کر دیا۔ مالک بن عوف اپنے ساتھ بچے کچے کچھ بنو ثقیف کے لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا، اور مسلمانوں نے اس بیس کیمپ پر قبضہ کر لیا۔ اب اس قبضے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4,000 یا 6,000 خواتین اور تقریباً اتنے ہی بچے تھے، 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں۔ اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ یہ رہے تھے کہ دشمن کا پیچھا کیا جائے، مالک بن عوف کے پیچھے جایا جائے، جو کہ ڈیفینیٹلی طائف میں جا کے اب قیام کرے گا، کیونکہ آپ کو جیسے کہ ہم نے 4-5 ایپیسوڈ پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ طائف میں ہی رات کے وقت وہ ایک محفل کا انعقاد کیا گیا تھا کہ جس محفل میں ناچنے والی خواتین کو بلایا گیا تھا، وہاں پہ شراب کے مٹکے حالی کیے گئے تھے، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے جا کے وہیں پہ دوبارہ قیام کرنا تھا۔ تو نبی کریم نے یہ حکم فرمایا، جارانہ غالب نام ہے اس وادی کا جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ تمام مال غنیمت وہاں پہ لے جایا جائے اور مسلم فوج اکٹھی ہو کر ان کے پیچھے جائے اور طائف پہ حملہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانپ کا سر کچلنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اس طرح سے شکست دیں، ان کو اس طرح سے قتل کریں، اس طرح سے پسپا کریں کہ دوبارہ کبھی بھی ساری زندگی ان کو دوبارہ ہمت نہ ہو کہ یہ مسلمانوں پر دوبارہ سے حملہ کریں۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کسی ایک یا چند ایک صحابہ کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ نکلی تھی کہ ہماری اتنی فوج ہے، ہمیں کون شکست دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی۔ پھر اس کا ذکر غزوہ حنین کا سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے پیٹھ موڑ کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء،
پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا. اللہ غفور اور رحیم ہے.